الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك وحبيبك ونبيك ورسولك النبي الأمي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمن. اللہ رب العالمین جل جلالہ و منوالہ کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار پرانوار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. جمعہ مبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے. محترم حاضرین، آپ میں سے بیشتر لوگ جانتے ہیں کہ 17 رمضان المبارک وہ تاریخ ہے. آج تو 16 رمضان ہے اور کل 17 ہے، تو اسی مناسبت سے عرض کرنے لگا ہوں. تاریخ اسلام کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ 17 رمضان المبارک جو ہے وہ مارکہ حق و باطل کا دن ہے، جس دن کے ایک طرف باطل تھا اور ایک طرف حق، ایک طرف کفر تھا، ایک طرف اسلام، ایک طرف 1000 سے بھی زیادہ لشکر موجود تھا اور ایک طرف 313 تھے جو حق پرست تھے، حق پسند تھے. اور امام الانبیاء کی قیادت و سیادت میں کافروں کی ٹھکائی کرنے کے لیے میدان بدر میں اترے تھے. تفصیلات کا وقت نہیں ہوتا کہ آدمی تفصیلات میں جائے. سیدھے سیدھا باتیں ہوں گی تاکہ نئی نسل کو پتہ ہو کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہمیں اسلام کیسے پہنچا اور ابتدا کے اندر کتنی قربانیاں دی گئی، کتنے جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنی عورتیں بیوہ ہوئی، اور اس اسلام کی خاطر کنبے کے کنبے شہید ہوئے. تب جا کر ہم تک یہ اسلام پہنچا ہے. کاش آج کے مسلمان یا موجودہ نسل مسلمانوں کی احساس کرتے کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. وہ اسلام جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا. اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام. ایک مقام پر فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. فرمایا جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا، کسی اور دین کو پسند کرے گا،
اس کے طریقہ کار کو پسند کرے گا، اسلام کو پسند نہیں کرے گا، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پسند کرے گا، فرمایا تو پھر اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، قبول تو صرف دین اسلام ہوگا۔ اور اللہ نے ہمیں مسلمان فرمایا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور کوئی بلوچی، کوئی سندھی، کوئی ہندی، کوئی پنجابی، کوئی افغان، کوئی کچھ کہلوانے پر فخر کرتا ہے، کاش ہم مسلمان بننے اور کہلوانے پر فخر کریں۔ انما المؤمنون اخوہ، فرمایا سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی۔ خیر دوستو، اصل میں ہوا جو تھوڑا سا پس منظر کہ غزوہ بدر کیوں پیش آیا، جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے اور دن بدن اسلام بڑھ رہا تھا، اسلام کے دامن میں لوگ پناہ لے رہے تھے اور مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہو رہا تھا، تو کفار مکے میں بے چین رہتے تھے کہ اگر انہوں نے قوت اختیار کر لی تو پھر ہم پر حملہ آور بھی ہو سکتے ہیں اور مکہ فتح ہو سکتا ہے، تو وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ تدبیر کرتے رہتے تھے، ریشہ کمانیوں میں مصروف رہتے تھے، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سوچتے رہتے تھے۔ تو انہوں نے نا تجارت کے موسم میں ایک بہت بڑا قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں بھیجا، ہر گھر سے لوگوں نے حصہ ملایا، بھائی جو تجارتی منافع ہوگا ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے، تو جنگ میں نا وہ منافع استعمال ہوگا۔ باہر کے وہ قافلہ شام گیا، وہاں سے وہ تجارتی منافع لے کے آ رہا تھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی خبر ہوئی، تو آپ بھی گئے تاکہ اس قافلے کو روکے، ہمارے خلاف چونکہ استعمال ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ 313 افراد، کوئی چونکہ جنگی تیاری بھی خاص نہیں تھی، جیسا کہ حفیظ جلندری کہتے ہیں، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیر، اور باقی حضور کی سرپرستی میں جب یہ نکلے تو رمضان شریف کا مہینہ، جمعہ کا دن اور سخت گرمیوں کا موسم، خدا قسم حضور نے تفصیلات کا وقت نہیں ہے، حضور نے ایک مقام پر مشورہ کیا تو سب نے کہا حضور نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، آپ حکم تو دیں، ہم تو سمندر میں چھلانگیں لگانے کے لیے بھی تیار ہیں، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر ڈالیں نعرہ اللہ اکبر۔ حضور ہم نے آپ سے عہد و پیمان کیا ہے، جو تیر آپ کی طرف آئے گا ہم آگے سینے کریں گے، جب تک ہمارے دم میں دم ہے کوئی آپ کی طرف میری آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، ہم وہ آنکھ پھوڑ دیں گے اور جو ہاتھ بڑھے گا وہ ہاتھ توڑ دیں گے۔ حضور جب تک ہم میں دم ہے نا ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ باہر کے ادھر قافلہ والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ مسلمان ہمارے تعاقب کے لیے آئے رسول اللہ کی سرپرستی میں، تو ابو سفیان نے مکے کہلوا بھیجا، بس وہاں جا کر کھلبلی مچ گئی، کوہام برپا ہو گیا کہ اب وہ تو ہماری پونجی ہے، اگر سب کچھ لٹ گیا
تو مسلمان تو ہم پر غالب آ جائیں گے. تو پھر وہاں سے سب نکلے ابو جہل کی سرپرستی میں عتبہ، عتیبہ، یہ سارے جو بڑے بڑے سردار تھے اکٹھے ہوئے اور کوئی بھی نہ رہا. ہر گھر سے لوگ آئے، مرد آئے، عورتیں آئیں. اچھا جب وہ قافلہ بچ کر نکل گیا تو ابو سفیان نے کہا بھئی اب چونکہ میں حفاظت میں ہوں لہٰذا تم لوگ واپس چلے جاؤ. تو جب یہ بات پہنچی تو ابو جہل اڑ گیا، کہنے لگا ہم جائیں گے اور کچھ نہ ہوا وہاں ہم اونٹ ذبح کریں گے، ہم ان پر دھاک بٹھائیں گے، شرابیں پیئیں گے، کھانے گائیں گے. تو بڑے غرور کے ساتھ وہ آئے، مگر سبحان اللہ وہ جتنا غرور کے ساتھ آئے تھے، تکبر کے ساتھ آئے تھے اور اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ وہ اترے. سرکار کے غلام بھی سبحان اللہ، حالانکہ ان کے پاس کیا تھا؟ نہتے تھے، بے سر و سامان تھے. حضور کی ذات پہ بھروسہ تھا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا اور عہد و پیمان کر چکے تھے. حضور ہم بھی آپ کے، ہماری جانیں بھی آپ کی، ہمارے گھر بار آپ پر فدا ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائے، ہمیں اور کیا چاہیے. اور ایک ہم ہے کہ اذان سن کر مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، دین کے لیے وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لو چلو جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ دست و بازو بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. صحیح طور پر پسو پیش سے کام لیتے ہیں. چلو کم از کم جو لوگ دن رات لگے ہوئے ہم ان کا ساتھ ہی دیں، لیکن دین کا بول بالا ہو، کفر کا منہ کالا ہو، مسلمان بنے. اللہ اکبر. خیر تو دوستو کیا ہوا؟ وہ بھی اترے. تو پھر کیا ہوا؟ وہ 313 تھے. اللہ تعالیٰ نے کافروں کی نگاہ میں نا سبحان اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، بہت سی چھوٹی جماعتیں، قلیل جماعتیں، مختصر سی جماعتیں ہوتی ہیں لیکن جذبہ جہاد ان میں کود کود کے بھرا ہوا ہوتا ہے تو بڑی جماعتوں پر غالب آتا ہے. جب مسلمان روم گئے تو ان کے پاس 2.5 لاکھ فوج تھی اور مسلمان 30,000 تھے. مگر چونکہ مسلمانوں میں، سرکار کے غلاموں میں جذبہ جہاد تھا اور وہ تو صرف ان کے سامنے صرف اسلام تھا، اللہ اور رسول کی رضا مطلوب تھی، انہیں اپنی جان کم محبوب تھی. وہ تو یہی کہتے تھے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو بہرکیف ہمسان کی لڑائی ہوئی اور وہ مسلسل شکست کھا رہے تھے رومی شامی. تو بادشاہ نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو جو آرمی چیف تھا، اس نے کہا جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہتا ہوں، حوصلہ ہو تو میں وہ بات کروں. کہا کہو. کہا بات یہ ہے ہمارے جو فوجی ہیں، ہماری جو فوج ہے، ہمارے جو لشکری ہیں انہیں جان پیاری ہے، وہ لڑنا نہیں چاہتے اور جو مسلمان آ رہے ہیں یہ پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے بلکہ یہ جان دینا چاہتے ہیں، اسلام کا جھنڈا بلند کرنا چاہتے ہیں. دور کی بات نہیں ہے، ہم سے کتنا بڑا جنگی لحاظ سے، افرادی لحاظ سے بھارت کئی گنا 70 گنا زیادہ تھا، مگر سن 65 کی لڑائی ہمارے تو اتنا ساز و سامان بھی نہیں تھا، ابھی ہم پوری طرح سنبھلے بھی نہیں تھے، لیکن اس وقت ایک جذبہ تھا سبحان اللہ. تو ٹینکوں کے نیچے سو گئے، لیٹ گئے. انہوں نے کہا تھا کہ بس ہم نے فلاں وقت آ کر لاہور میں چائے پینی ہے، ناشتہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے.
اس سے پہلے کہ وہ ادھر ناشتہ کرتے ان کا ناشتہ ہو گیا، اللہ نے فتح عطا فرمایا۔ تو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو۔ اب دیکھیے میدان بدر کے اندر بڑے تو بڑے، حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں جنگ ہو رہی تھی، میرے دائیں بائیں چھوٹے بچے، میں نے کہا اگر ادھر زور ہو گیا تو یہ بچے کیسے سنبھالیں گے؟ میری تو فنگے جو ہیں وہ کمزور ہیں، میری سینیں کمزور ہیں، کوئی بڑے آدمی ہوتے اتنے میں نا ان بچوں نے کہا اے چچا عبدالرحمن این ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا اے بچوں تم کیوں پوچھتے ہو؟ تو ابھی جلدی کی زبان میں انہوں نے کہا سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، ناری مانا دوستی، مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ آپ ہمیں بتائیں تو صحیح، چونکہ ہم کبھی مکے میں گئے نہیں، ہم نے ابو جہل کو دیکھا ہوا نہیں، سنا ہے کہ وہ حضور کا بڑا دشمن ہے اور وہی لاؤ لشکر لے کے آیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسی سے لڑ جائیں۔ کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس آپ ہمیں پتہ بتا دیں، اشارہ آپ کر دیں کہ یہ ابو جہل ہے، پھر دیکھیں کہ ہم کرتے کیا ہیں، اللہ وہ فرماتے میں نے بس ایسے کہا وہ دیکھو گھوڑے پہ سوار، یہی ناہنجار، یہی دشمن رسول ہے، یہی ابو جہل ہے۔ بس وہ کہتے میں نے اشارہ کیا، وہ تو برق رفتاری سے پہنچے اور جا کر گھوڑے کی اونچے کاٹ ڈالی اور وہ گرا، اور حالانکہ وہ خود بھی زخمی ہوتے رہے، ایک کا بازو کٹ گیا، اس نے اس پر آئی نہ کی، اللہ اکبر، زخمی ہوتے گئے، کیونکہ وہاں اس حفاظت کے لیے بھی دستہ معمول تھا کوئی ایسا، لیکن چونکہ یہ شہباز تھے، جانباز تھے، یہ اسلام کے سچے سپاہی تھے، تو ایسے بنتری کی طرح جناب والا گئے اور اس پر حملہ آور ہوئے اور اس کو گرا دیا۔ جب بچوں کے اندر یہ جذبہ ہوگا تو وہ قوم تو نہیں ہار رہی، وہ قوم تو کسی سے شکست نہیں کھا رہی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، آج ہم مسلمان کیوں پسپا ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ ایمانی قوت نہیں رہی، ہم ڈرتے ہیں، ہم نے یہ اس سے لڑائی کی تو مار کھا جائیں گے، جبکہ وہ نہیں لڑتے، باہر کیسے جنگ ہوئی اور وہ 1000 سے بھی زائد، یہ 313 ان کے پاس سب جنگی ساز و سامان بھی تھا، اور ان کے پاس گانے والی عورتیں بھی آئی ہوئی تھیں، شراب و کباب کا انتظام بھی کر کے آئے تھے کہ جب ہم فتح یاب ہو جائیں گے تو جشن منائیں گے، ہم گیت گائیں گے، ہم شراب پئیں گے۔ ان کے سارے ارمان ان پہ پانی پھر گیا کہ 313 نے ایسی ٹھکائی کی کہ اللہ نے فرمایا آج کا دن تو یوم الفرقان ہے۔ اللہ فرشتے مدد کو اتر آئے، ابو جہل نے اعتراف کیا کہ اشارہ کوئی کرتا تھا لیکن مار کوئی جاتا تھا، اشارہ کوئی کرتا تھا مار کوئی، جو مدینہ شریف گئے ہیں پھر مدینہ شریف سے جو بدر گئے ہیں آج بھی وہ ریت کرتے ٹیلا موجود ہے۔ دور سے جب ہم بدر جا رہے تھے تو کم و بیش میرے خیال میں 15 میل سے نہ ہمیں وہ ریت کا ٹیلا نظر آیا، تو حیران رہ گیا کہ یار باقی تو سب پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، لیکن
تو ان کا یہی وہ مقام ہے جہاں جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھنا جو بدر میں شریک ہوئے تھے ان کا بڑا مقام ہے۔ عشرہ مبشرہ میں 4 صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت مولا علی، یہ افضل ہے۔ پھر یعنی 6 اور صحابہ ہیں، یہ افضل ہے۔ پھر ان کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں سب سے جو افضل صحابہ ہیں وہ بدری صحابہ ہیں جو بدر میں شریک ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے نزدیک آپ کے صحابہ میں سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا بدری صحابہ جو بدر میں شریک تھے۔ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق بھی شامل تھے، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، یہ جتنے عشرہ مبشرہ ہیں یہ بھی شامل تھے، اور بھی 313 میں یہ بھی شامل تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی تعریف فرمائی ہے، قرآن میں بھی تعریف فرمائی ہے، اور بلکہ یہاں تک دلیل سنائی گئی جو بدر میں شامل ہوا ہے وہ چاہے جو عمل کرے اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش بھی دیا ہے اور ان کے لیے جنت بھی واجب کرا ہے۔ بڑا مقام ہے ان کا، اللہ کو۔ تو حضور نے فرمایا بدری صحابہ۔ تو حضرت جبرائیل امین نے کہا، حضور فرشتے تو سارے فرشتے ہیں، بڑے معزز ہیں، لیکن ہم میں سے وہ فرشتے افضل ہیں جو بدر کے میدان میں صحابہ کرام کی مدد کے لیے اترے تھے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ گویا کہ زمین پر جو صحابہ بدر میں شریک ہوئے اللہ نے ان کو افضل بنا دیا، اور جو آسمانوں سے فرشتے اترے اللہ نے اور فرشتوں سے ان کو افضل بنا دیا۔ بلکہ میں نے پڑھا ہے کہ اصحاب بدر کے جو نام پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا۔ علماء نے واقعات لکھے کہ صحابہ کرام کے نام ان کے 70 مار دیے گئے، 70 ان کے زخمی اور قیدی بن گئے۔ ادھر سے 14 صحابہ شہید ہوئے، 14 صحابہ شہید ہوئے۔ آج بھی ایک کتبہ وہاں جو بدر کا قبرستان ہے، شہداء بدر جہاں آرام فرما ہے، وہ کتبہ لگا ہوا ہے اور ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے خود زیارت کی، سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم، اب وہ قصہ تمام ہوا، تم دبا کر بھاگ گئے، فرشتوں نے ٹھکائی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پڑھتے تھے تو آواز آتی تھی، اقدم حیزوم آگے بڑھو۔ ہم کہتے حضور آوازیں آتی ہیں لیکن ہمیں لوگ دکھائی نہیں دیتے۔ فرمایا یہ جبرائیل کا گھوڑا ہے، اور وہ کہتے ہیں اے گھوڑے آگے بڑھو، یہ فرشتوں کی آوازیں ہیں جو تمہاری مدد کو اترے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا اللہ نے تمہاری بدر کے میدان میں مدد فرمائی جبکہ تم بے سر و سامان تھے، بے سر و سامان تھے۔ اللہ پہ بھروسہ ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، طلاقم خیز موجوں سے وہ خبر آیا نہیں۔ آج بھی مسلمان ایک ہو جائیں اور ایک ہو جائیں تو یقین جانیے یہ بیچارے کافر تو ویسے بھی ایسے جب وہ کہیں تو دور سے ہتھیار یہ سامنے آ کر لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ خیر تو اس کے جنگ ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا کہ قیدیوں کے بارے میں کیا کیا گیا۔ تو صحابہ کی مختلف رائے تھی۔ حضرت عمر فاروق آپ جانتے ہو کہ وہ تو
بڑے جلالی تھے. کہنے کہ حضور بات یہ ہے، میری رائے تو یہ ہے، جو میرے رشتہ دار ہیں میرے سے بول کرتا ہوں، میں ان کی گردنیں اڑاتا ہوں. جو ابو بکر صدیق کے رشتہ دار ہیں ان کے حوالے، جو حمزہ کے ہیں ان کے، حضرت حمزہ تو ہاں اس وقت تھے تو سبحان اللہ، تو ان کے حوالے کر دیا جائے. اچھا حضور پاک نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا، کیونکہ یہ جلالی تھے وہ جمالی تھے. انہوں نے کہا جی میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا. تو اللہ کی طرف سے بھی آیا کہ حضور نے اس رائے کو پسند کرا. اچھا بھی جن کے پاس فدیہ نہ ہو، پیسے نہ ہو، 1000 کم از کم درہم یا دینار دینا پڑتے تھے، تو جس کے پاس نہ ہو تو یہ رائے آئی کہ جو کافروں میں سے پڑھنا لکھنا جانتے ہیں نا، وہ کم از کم 10 افراد کو پڑھائے گا، 10 افراد کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، لکھنا پڑھنا سکھا دے تو اس کی جان بخشی ہو جائے گی. اللہ تو حضور پاک نے اس رائے کو پسند فرمایا. ویسے اللہ کی طرف سے بھی آ گیا کہ محبوب وہ ٹھکائی والی بات ہمیں پسند تو تھی، لیکن اب محبوب آپ ہاں کر چکے ہیں. اب ذرا غور کریں، جو کہتے ہیں حضور کوئی اختیار نہیں رکھتے. اب دیکھیے وہ حضرت عمر فاروق نے ٹھکائی والی بات کی تو اب جلال والا ہے نا، وہ تو خوش ہوتا ہے جب کافروں کی ٹھکائی ہوتی ہے. فرمایا محبوب اب آپ فیصلہ کر چکے ہو، چلو ٹھیک ہے اب اسی پہ عمل کر لیں. سبحان اللہ. اچھا آگے نا حضرت عباس بھی ابھی دل ہی دل میں تو ہو چکے تھے، لیکن اب مجبوراً انہیں آنا پڑا. برادری جیسے ہم کہتے ہیں ہم کیا کریں گے، مجبوراً کرنا پڑتا ہے شادی کے موقع پر بھی. ٹھیک ہے جی، یہ نہ کیا تو برادری کیا کہے گا. اور حضرت آ گئے تو ہاں جی چچا آپ قیدیوں میں تھے، آپ جانتے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو میں کیا ادا کرتا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، سنیے اور ایمان پیدا کیجیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا چچا جب تم مکہ سے روانہ ہو رہے تھے، حضور تو مدینے میں تشریف فرما تھے، آپ جب روانہ ہو رہے تھے مکہ سے اپنے گھر سے، تو میری چچی کو آپ نے اشرفیوں کی تھیلی نہیں دی کہ فلاں جگہ دبا دی جائے یا فلاں جگہ پڑی ہوئی ہے، یہ تمہیں میں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. آتے ہوئے تم نے یہ نہیں کہا تھا میری چچی سے. وہ حیران ہو گئے کہ یہ مدینے میں ہم مکے میں، اور میں نے اس وقت جو اپنی بیوی سے بات کہی تھی بتائی تھی کوئی اور تو نہیں تھا. اللہ اکبر. تو یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تاریخ، یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تاریخ کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. اللہ تو اسی وقت پھر وہ مسلمان ہو گئے. دل میں تو تھے لیکن بس پھر آج موقع بن گیا. لا الہ الا اللہ. تو دوستو یہ ہے ایمانی جذبہ ہوگا تو بڑی بڑی طاقتیں جو ہے نا ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں.